السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمانا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان دونوں بزرگوں کی کوشش سے یمن کے تمام قبیلے مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ بادان جو ایرانی سلطنت کی طرف سے ملک یمن کا گورنر تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس علاقے میں اسود بن کعب انسی نے دعویٰ نبوت کر کے فتنہ ارتداد کھڑا کر دیا تھا۔ 20 ہجری میں بادان نے جو یمن کے گورنر تھے اور مسلمان ہو گئے تھے وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد اسود تمام علاقے کا مالک اور حکمران بن گیا۔ اسود نہایت ظالم تھا۔ اس کے مظالم سے تنگ آ کر اس کی بیوی اور اس کے 3 سردار قیس، فیروز اور دادویہ اس کے مخالف ہو گئے۔ ان چاروں نے مل کر سازش کی اور فیروز نے ایک رات اسود کو اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ اس طرح اسود کا بھی خاتمہ ہو گیا اور تمام جھوٹے نبی ٹھکانے لگا دیے گئے۔ عرب میں جو ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے تھے وہ بجھا دیے گئے۔ دنیا اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بے نظیر کارنامے پر قیامت تک انہیں خراج تحسین ادا کرتی رہے گی۔ پادری، حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی اسلام کو ورطۂ ہلاکت سے نکال لیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جی ہاں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمام حکومت ہاتھ میں لی اور عنان خلافت کو سنبھالا تو اس وقت کشتی اسلام طوفان ارتداد میں تھپیڑے کھا رہی تھی۔ عرب کے گوشے گوشے میں ارتداد کے چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ مرتدین کی جمعیتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت اور پورے جوش سے شمشیر بکف ہو گئی تھیں۔ ادھر ایک طرف ہرقل اعظم اور دوسری طرف شاہ ایران نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ تمام باتیں ایسی حوصلہ شکن اور ہمت کو پست کر دینے والی تھیں کہ بڑے بڑے مستقل مزاج بھی متزلزل ہو جاتے۔ لیکن آفرین ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت اور جرت کو۔ ان کے عزم و استقلال میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ وہ مطلق نہ گھبرائے بلکہ پیکر عزم و استقلال بن کر پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف کچھ لشکر رومی سلطنت کی سرحد پر بھیج دیا، دوسری طرف یمن میں جو ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھا اپنی فوجیں بھیج دی اور جھوٹے نبیوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والے مرتدوں پر لشکر کشی کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کی قلیل مدت میں تمام مرتدین کو مسخر کر لیا گیا، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیا اور تمام ملک عرب میں امن و امان قائم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کارنامے کے ساتھ بڑے سے بڑے فاتح کا کارنامہ نہیں ملتا، کیونکہ دنیا میں جس قدر بھی فاتح گزرے ہیں ان کے پاس دولت تھی، ملک تھا، حکومت تھی اور فوجی جمعیت تھی۔ ان کی قوم کی ہمدردی اور مدد ان کے شامل حال تھی۔ اس کے برعکس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا، نہ دولت تھی نہ فوج تھی۔ بہت کم مسلمان رہ گئے تھے۔ فتنہ ارتداد سے صرف مدینہ منورہ، طائف اور مکہ کے لوگ بچے رہے تھے۔ نہ قوم ساتھ تھی، صرف استقلال تھا، ہمت تھی، ایمانی قوت، تدبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اعتماد تھا۔ چنانچہ انہوں نے تمام طاغوتی طاقتوں اور شیطانی قوتوں کو زیر و زبر کر ڈالا اور کشتی اسلام کو کوہ شکن طوفانوں سے باہر نکال لائے۔ 11 ہجری میں عرب سے فتنہ و فساد کا طوفان فرو ہو گیا اور عرب سے لے کر بحر قلزم تک اور عراق سے لے کر افریقہ تک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ ایرانی شہنشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل عرب آپس ہی میں ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے اور نہ اسلامی سلطنت رہے گی نہ مسلمان رہیں گے۔ لیکن جب اسلامی سلطنت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مضبوط کر لیا اور تمام عرب
اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تو ایرانی بادشاہ کو بڑا ناگوار لگا اور وہ اس اسلامی سلطنت کو مٹانے کی تیاری کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب تک مسلمانوں کا ایرانی سلطنت پر حملہ آور ہونے کا خیال نہ تھا، لیکن جب اس کی جنگی تیاریوں کی خبر سنی تو مجبوراً مسلمانوں کو تیاری کرنی پڑی۔ بدقسمتی سے ایرانی حکومت نے اس وقت کھلم کھلا اعلان جنگ دیا جب فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ہوا یہ کہ تبرین میں دو قبیلے نہایت زبردست تھے، ایک عبد القیس اور دوسرا بنو بکر بن وائل۔ یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، مگر جب فتنہ ارتداد کی ہوا چلی تو قبیلہ عبد القیس تو بدستور اسلام پر قائم رہا، لیکن قبیلہ بنو بکر مرتد ہو گیا، اور قبیلہ عبد القیس کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی مرتد ہو جائے۔ اس کے انکار کرنے پر قبیلہ بنو بکر نے حتم کو اپنا سردار مقرر کر کے قبیلہ عبد القیس پر چڑھائی کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد القیس کی مدد کے لیے علا ابن الحضرمی کو کچھ لشکر دے کر بھیجا۔ حتم نے شاہ فارس سے مدد کی درخواست کی۔ شاہ فارس مسلمانوں کو مٹانے کی فکر ہی میں تھا۔ اس نے فوراً ایرانی لشکر حتم کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ جب خلیفۃ المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے نعمان بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ اور فوج دے کر روانہ کیا۔ مسلمانوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی۔ اس معرکہ میں ایرانیوں اور حتم دونوں کو ہزیمت کامل ہوئی اور تبرین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایرانیوں اور مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرانی سلطنت کے متعلق دو پیشین گوئیاں کی تھیں۔ ایک یہ کہ سلطنت ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، دوسری یہ کہ ایران کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کر دی ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام اسلامی دعوت نامے بھیجے تھے، تو شاہ ایران کے پاس بھی بھیجا تھا۔ اس وقت خسرو بادشاہ تھا، جس بدبخت نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاک کر ڈالا تھا، اور یمن کے گورنر بادان کو لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے بھیج دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مغرور تھا اور عربوں کی کوئی وقت ہی نہ سمجھتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ مغرور خسرو شاہ ایران نے ان کے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلطنت ایران بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ گستاخ شاہ خسرو کو جلد ہی اس کی گستاخی کی سزا مل گئی۔ اس کے بیٹے شیرویہ ہی نے اسے مار ڈالا اور خود تخت نشین ہو گیا، اور ادھر بادان مسلمان ہو گیا۔ اس نے صوبہ یمن مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح ایرانی سلطنت کے جلد ہی ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے۔ چونکہ شیرویہ ملک کے اندرونی جھگڑوں کے طے کرنے میں مصروف رہا، اس لیے وہ بادان کے مسلمان ہو جانے پر ان سے کوئی باز پرس نہ کر سکا اور نہ ملک یمن واپس لینے کا کوئی انتظام کر سکا۔ چند ہی روز کے بعد شیرویہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اراکین سلطنت نے اس کے کمسن بیٹے اردشیر کو تخت نشین کیا۔ اس معصوم بچے کو ایرانی سپہ سالار شہریار نے مار ڈالا اور خود بادشاہ ہو گیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ اراکین سلطنت نے اسے قتل کر کے شیرویہ کی بہن کو تخت نشین کیا۔ اس کا نام پوران تھا۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ نامی کی توہین کرنے کے صلے میں ایرانی سلطنت پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا نزول ہو گیا تھا۔ اس کے بادشاہ مار ڈالے جانے لگے تھے۔ سلطنت میں ابتری پیدا ہو گئی تھی۔ پوران کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ وہ بھی چند ہی روز کے بعد تخت خالی کر گئی۔ اس کے بعد کئی نو عمر لڑکے اور عورتیں تخت نشین ہوئے، لیکن اطمینان سے سلطنت کرنا کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ تھوڑے تھوڑے دن حکومت کر کے یا تو مار ڈالے گئے یا مر گئے۔ آخر میں یزدجر بادشاہ ہوا۔
اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ اس کے عہد میں ایرانی عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یزدجرد نے عنان حکومت ہاتھ میں لے کر اول سلطنت کو مضبوط و مستحکم کیا اور پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کی تیاری کا علم ہو گیا۔ انہوں نے بھی جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ اتفاق سے 11 ہجری میں قبیلہ بنو شیبان کے ایک رئیس مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عراق کے رہنے والے تھے، مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ایرانیوں کے عرب پر حملہ آور ہونے کی مسلسل خبریں آ رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا، عراق کے لوگ ایرانی حکومت کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں۔ اگر انہیں ساتھ لے کر ایرانی حدود پر چھاپے مارے جائیں تو ایرانیوں کو عرب سے حملہ کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ چونکہ یہ رائے بہت معقول تھی، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ انہوں نے حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی پرچم دے کر، اسلامی علم دے کر اس مہم پر روانہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ ایرانیوں سے جم کر مقابلہ نہ کریں بلکہ جنگ کو طول دیں جان بوجھ کر۔ چنانچہ وہ شروع 12 ہجری میں روانہ ہوئے اور عراق کے لوگوں کو ساتھ لے کر ایران کی سرحد پر جا پہنچے اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ جب ایرانیوں کو چھاپے مارے جانے کی اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ دربار ایران نے حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے فوجیں روانہ کی۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار خلافت میں خبر کی اور مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایاس بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ فوج دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ بالائی عراق پر حملہ کریں، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس وقت تک یمامہ میں مقیم تھا لکھا کہ اپنا لشکر لے کر زیریں عراق پر حملہ کریں۔ دونوں بزرگ روانہ ہو گئے۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ مقام ایلا میں مقیم تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لشکر لے کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ دم لینے کے لیے رک گئے۔